خارجیوں سے جفیاں ڈالتے ہیں، ان سے پیسے لینے کے لیے کتابیں لکھ کے دیتے ہیں، اور بریلویوں سے 751 چل رہی ہے۔ کا موقف آیا اس میں جس طرح شیخ مبشر احمد ربانی صاحب نے کہا ہے کہ معلوم النفاق ہونا، یا آپ نے بھی کہا کہ معلوم مطلب کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا ہوا تھا نا، اور حضرت عمر نہیں تھے جنازہ پڑھتے، یعنی کہ ان کو پتہ تھا تو وہ جنازہ نہیں تھے پڑھتے، وہ تو مطلب کہ رازدان تھے۔ اب یہاں پہ جو خادم حسین رضوی صاحب کا جو جنازہ ہمارے اہل حدیث علماء نے ان کے موقف کی تائید بھی کی ہے۔ یار ایک بات سمجھے، ہمارے جو علماء ہیں نا وہ بحر تناقضات میں غوطہ زن ہے۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ ایک بندہ بیک وقت مسلمان بھی نہیں اور کافر بھی نہیں۔ بڑا آسان سا سوال ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی جو ہیں، علماء کرام ان کو مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں؟ یہ سوال ہے سمپل سا۔ اللہ پاک کی توفیق سے اہل حدیث تکفیری نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف اور اکابرین جو ہیں انہوں نے کسی بریلوی عالم کی یا جماعت کی تکفیر نہیں کی۔ پہلے اس بات کو سمجھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بریلوی جو ہیں یہ مسلمان ہیں، اعوذ باللہ یا نکون من الجاہلین، کافر نہیں ہیں۔ اب ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ کیا ہوگا؟ جو ان کے غلات ہیں غالی، تو سلف صالحین نے اپنے عمل سے واضح کر دیا ہے۔ جو غالی لوگ ہیں حالات کے پیش نظر آپ ان سے دور ہو سکتے ہیں، اور ہم دور ہیں۔ اور بعض علماء کرام ہیں جو حالات کے پیش نظر اس کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ تو لڑائی کا موقع اور موضوع ہی نہیں ہے، اس کو موضوع اور موقع بنا لینا، چھوٹے بچوں کے پیچھے چل کر بڑے بڑے علامہ اور مفتی جو ہیں وہ آپس میں چونچے لڑانا شروع کر دیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ لفظی اختلاف ہو سکتا ہے، منہج کا اختلاف کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے بریلوی جو ہے وہ اہل حدیث ہو بھی جائے نا تو اس میں بریلویزم رہتا ہے، خواہ وہ طویل دھاگے تک ہی رہے۔ ایسے ہی جو مماتی دیوبندی ہیں وہ اہل حدیث ہو جائے، اس کے اندر وہ جو شدت ہے نا، شرک کفر کی بناوٹی شدت، وہ اس کے اندر ضرور رہتی ہے۔ بھائی کلمہ گو مشرک یہ اصطلاح بڑی مشہور ہے، اور اس اصطلاح نے کئی لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہے۔ علماء تو اس کو اور معنی میں لیتے ہیں، لیکن عوام لیتے ہیں کہ مشرک کافر۔ پہلی بات کہیں گے جی کلمہ گو مشرک ہے، پھر ہم پوچھیں گے کافر ہے تو کافر نہیں ہے۔ شیخ لیکن جو بندے کی موت ہے وہ تو فیصلہ کرتی ہے، جس طرح یہ خادم رضوی صاحب۔ پیارے بھائی ایک بات سمجھیں، کیا آپ نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا ہے کہ اس کو مرتے ہوئے توبہ نصیب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس معاملہ ہے۔ کس کے پاس ہے معاملہ؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو ایسی چیزوں پر بول کر لوگوں میں فتنہ پیدا کرنا، بعض علاقوں میں اہل حدیث اقلیت میں، مینارٹی میں اور تھوڑے ہیں، اور بریلویوں کو پتہ چلے ہمارے علامہ صاحب کی خوشی پر جو موت ہے اس پر یہ خوش ہو رہا ہے، ان تو انجی مار دیں گے۔ پھر لوگ کیا کہیں گے کہ آپ کیسے لوگ ہیں کہ لوگوں کی علماء کی موت پر آپ خوشیاں مناتے ہیں، وہ آپ کی دعوت کیسے سنیں گے؟ کیا یار شرک پایا جاتا ہے ان میں، ایک ہے تکفیر مطلق اور ایک ہے معین۔ ہم کہتے ہیں معین تکفیر نہ کریں، آپ جنازہ نہیں پڑھنا چاہتے اچھی بات ہے، لیکن آپ اس کو امت کے لیے فتویٰ بنا کر نشر نہ کریں۔ جیسے بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ علماء خود اختیار نہیں کرتے اور کسی اختیار کرنے والے پر فتویٰ نہیں لگاتے۔ میں نے آج تک کبھی کسی بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، لیکن جو علماء پڑھتے ہیں میں نے کبھی ان پر فتویٰ نہیں لگایا۔ بات یہاں پر فتویٰ کیا کہ حرام ہے اور قطعی حرام ہے۔ بھائی حرام اللہ رسول بناتے ہیں، اگر تو آیت حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کیا کہ خادم رضوی کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، مولوی حرام کیسے بنا سکتے ہیں؟ مجھے بتا دیں۔ حرام کا لفظ کہنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ حرام فرماتے ہیں اور میں حرام کرتا ہوں،
اللہ بھی حلال اور میں بھی حلال کرتا ہوں، بتاتا ہوں۔ تو حلال و حرام یہ کام اللہ رسول کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے۔ ایسا ہی وہ کہندے نے کہ اگر تسی کہندے ہو کہ جویں تہاڈا موقف ہے کہ یزید صاحب دا معاملہ اللہ دے نال ہے، تو تسی یزید دا معاملہ اللہ نال کیوں نہیں؟ پیارے بھائی بات سمجھے، میں نے آج تک کبھی یزید کو کافر، لعنتی، جہنمی نہیں کہا، اور میں یہی کہتا ہوں اہل حدیث کیا کہہ رہے ہیں، کافر میں کہتا ہوں نہ کہو، لعنتی میں کہتا ہوں نہ کہو، کہتے ہیں جہنمی میں کہتا ہوں نہ کہو، بعض آ جاؤ ان حرکتوں سے، کیوں گالیاں دیتے ہو؟ دعوتی مفاسد ہیں، لوگ تمہارے بارے میں پہلے ہی بڑا برا ذہن رکھتے ہیں کہ بدتمیز ہیں اور منہ پھٹ ہیں اور سخت زبانیں ہیں۔ عوام کے بارے میں یہ شکوہ ہے، اب تو علماء کے بارے میں وہ کہنا شروع کر دیں گے کہ ہماری موت ہو گئی اور مولوی بغلے بجا رہے ہیں، مولوی خوش ہو رہے ہیں۔ اس سے ہماری دعوت کو نقصان ہے۔ آپ سلف صالحین کے رستے کو اختیار کریں۔ دوسری بات، کیا مولوی خادم حسین رضوی حاکم تھا کہ اس کی حکومت میں حضرت حسین کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اہل بیت کو قتل کیا گیا؟ یا وہ حاکم تھا کہ اس کے دور میں مسجد نبوی پر حملہ کیا گیا، مدینہ میں حملہ کیا گیا، بیت اللہ پر حملہ کیا گیا؟ تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ سلف صالحین، صحابہ، تابعین جس رستے پر چل کر کتاب و سنت کی پیروی کر رہے ہیں اس رستے کی پیروی کریں۔ سیانے کیا اندر نے دشمن مرے تا خوشی نہ کریے۔ اینا مولویہ نہیں مرنا، ہم نے نہیں مرنا۔ جب یہ مریں گے بریلوی زیادہ ہیں، یہ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ ہمارے اسلاف بر صغیر پاک و ہند میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، بڑے سارے بریلوی علماء نے ان کے بارے میں اچھے کلمات کہے۔ ان کے علماء فوت ہوئے، ہمارے علماء نے ان کے بارے میں بڑے سارے اچھے کلمات کہے۔ اب آپ دیکھیے نا، ہمیں یہ جتنے بھی افراد یہاں پر بیٹھے ہیں، جتنے بھی، جیسے ہندوؤں سے مسلمان ہو کر کئی رسمیں ہمارے اندر وہ چلی آ رہی ہیں باوجود مسلمان ہونے کے، تو ایسی ہی بڑی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اندر چلتی آ رہی ہیں، وہ سابقہ مسلکوں کی جو شدت اور نرمی ہے وہ چلتی آ رہی ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ان موقعوں پر احتیاط کرنی چاہیے۔ نہ ہی آپ منہ کھول کر ٹوکریاں دے ٹوکرے بخشش تے مغفرت منگو اور نہ ہی لانتے ڈالیں۔ سلف صالحین جو ہے بیدردی کی موت کے اوپر خوشی کا اظہار یار ہے کہ اللہ کی لوگ سکون میں آ گئے اور اللہ کا دین بچ گیا۔ اس میں نے یہ عرض کی ہے، ہر دو طرح کی روایات موجود ہے، افسوس کرنے کی بھی، کیا کرنے کی؟ افسوس کرنے کی۔ اب نبی علیہ السلام نے اپنی امت کا سب سے بدترین جو فرقہ ہے وہ خوارج کو قرار دیا ہے۔ کس کو؟ خارجیوں سے جفیاں ڈالتے ہیں، ان سے پیسے لینے کے لیے کتابیں لکھ کے دیتے ہیں، اور بریلویوں سے 751 چل رہی ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ بریلوی بدترین فرقہ نہیں، رسول اللہ نے کہا۔ کس کو بدترین کہا ہے؟ بس سمجھے یار۔ صاحب حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اس میں چند نیک آدمی اگر جنازہ پڑھیں تو وہ جنت کی گواہی ہوتی ہے اس کی۔ 40 آدمی جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، تو خادم نہیں کہ ماشاءاللہ اتنا جنازہ ہوا اس میں 40 آدمی تو ہوں گے نا۔ یار سبحان، کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ طریق میں یار محمد بن حنبل کا بھی جنازہ اتنے سارے۔ اچھا یار دیکھیں ایک بندہ نا تو وہ کوئی برے بھی کہہ رہے ہیں ہمارے سوال کرے قاری صاحب ہمارے علماء کہہ رہے ہیں وہ کافر، آپ کہتے کافر نہیں ہے، تو پھر ان کی ماننے کس کی ماننے؟ میرا بیٹا یہ بات سمجھ، سوال کیا میں نے ان کے لیے ان کے فائدے کے لیے سوال کیا کہ یہ 40 آدمی دیکھیں سب سے پہلی جو چیز ہے نا، ہم یقینی مغفرت کا صحابہ کرام کے بعد کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ میرا انجام کیا ہے اللہ جانتا ہے اور آپ کا، لیکن دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا انجام اچھا کرنا، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اب یہ بات ہم یہی کہتے ہیں نا کہ آپ اس کے بارے میں احتیاط کریں، احتیاط۔ اب کیا ہے کہ لوگ غلطی کرتے ہیں اور اس پر مولوی جب غلطی کرتا ہے نا تو اس پر پھر وہ ڈٹ جاتا ہے اور کئیوں کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ استاد جی جڑے بندے جڑے خادم دے کافر پا کہندے نے تے اپنے آپ مسلمان پا کہندے نے، نبی پاک نماز واسطے نکلیا بھی یہ ہوئی، ٹھیک ہے؟ تے میرا خیال ہے ایک عمل تو ہی اللہ نے بخش دینا، کچھ ہوتے بخش دے سانوں کی طرح دے یار۔ سب تو پہلی گل دسو، اہل حدیثو تہاڈی ڈیوٹی لگی سی کہ تساں امت نو جنت لے کے جانا ہے،
یہ تو خارجیاں کا کام ہے جہنم سٹنا. سانو افسوس ہے یہو جہے اہل حدیثاں دے ہوتے. اہل حدیث اسی انہوں مانتے ہی نہیں جڑے جہنم چ سٹی آتے ہیں. چل جہنم چ چل جہنم چ. وہ اللہ کے بندے. ہاں ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو حریص ہے کہ امت کہاں چلی جائے؟ جنت. صحیح موقع کہ اگر تو موت جو ہے وہ شرک ہے پھر تو معاملہ خراب. یار بات بلا کیا ہے؟ ایک بات سمجھے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے غالی اہل بدعت کے بارے میں رد کیا ہے کہ ہم ان کی باتوں کو قبول نہیں کر سکتے, ہم کافر ہو جائیں. لیکن ان کو کافر نہیں کہیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کفر ہے. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شرک ہے. شیخ علماء کو تو پتہ نہیں. یار علماء پر بھی نہیں پائی. مثال میں اس کی دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے 23 سال ان کو معجزات دکھائے. انہوں نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے جو ہے نا وہ کر کے دکھا. کیے کہ نہیں کیے؟ بولیے. تو نبی علیہ السلام نے آکھا تو یہ سارے جنمی ہوں, فتوے ٹھوکے نے. ہم یہ کہتے ہیں کفر کو کفر بتائیں, شرک کو شرک بتائیں, پر اللہ کے لیے کافر کی گردانیں نہ پڑیں. یہ ہمارے نبی کا اسوہ نہیں ہے. یہ سلف صالحین صحابہ تابعین ائمہ محدثین کا اسوہ نہیں ہے.